مرکبہ اگر کلیہ ہے، مرکبہ اگر کلیہ ہے تو اس کی نقیض نکالنے کا طریقہ آپ نے پڑھ لیا ہے، گل سمجھیے؟ اگر مرکبہ جزیہ ہے، مرکبہ جزیہ ہے، اور تھلے کے حاشیے دے سوال کا جواب ہے، انہوں چڑھو تو گل سمجھو۔ مرکبہ اگر جزیہ ہے تو اس کی نقیض یوں نہیں نکالی جائے گی جو طریقہ پہلے پڑھا ہے کہ دونوں کی نقیضیں نکال کر، یہ نہیں ہے، بلکہ اسی عبارت رکی ہے نا، وحین اذن، وہ وہاں سے طریقہ بیان ہوگا، سمجھائیے؟ پہلے شارع دلیل دیتا ہے کہ اگر مرکبہ جزیہ ہو تو اس کی نقیض یوں نہیں آ سکتی کہ دونوں جزوں کی نقیضیں نکال کر کیا کر دو، تردید کر دو، سمجھ آئیے؟ اس لیے کہ ہم ایک مرکبہ جزیہ پیش کرتے ہیں، وہ جھوٹا ہے، اور جزوں کی جو نقیضیں نکالی ہیں وہ بھی جھوٹی ہیں، جبکہ قانون کیا ہے؟ نقیضین میں سے ایک ہو، نہ اجتماع نقیضین جائز ہے اور نہ ہی، جب اصل بھی جھوٹا ہے اور نقیض بھی جھوٹی تو ارتفاع نقیضین ہو گیا، یہ غلط ہے، بات سمجھیا؟ پھر سنو، شارع کہتا ہے کہ اگر مرکبہ کلیہ ہو، اگر مرکبہ کلیہ ہو، اس کا نقیض نکالنے کا طریقہ وہ ہے جو پڑھ لیا ہے، کیا؟ مفہوم مردد، یعنی دونوں جزوں کی نقیض نکال کر اس کو اما اور تردید کیا کر دیں؟ اما اور تردید کر دیں، تردید کر دیں اس کی، تو وہ مجموعہ، وہ مانعۃ الخلوف کیا بن جائے گا اس مرکبے کی؟ نقیض بن جائے گا۔ اور اگر مرکبہ جزیہ ہے، کیا ہے؟ مرکبہ جزیہ ہے تو اس کی نقیض نکالنے کا یہ طریقہ نہیں ہے جو پڑھا ہے، کیا؟ کہ دونوں جزوں کی، نقیض نکال کر اما اور تردید کر دیں، اس لیے کہ بسا اوقات مرکبہ جزیہ بھی جھوٹا ہوتا ہے، اس کی نقیض بھی جھوٹی ہوتی ہے، جبکہ نہ اجتماع نقیضین جائز ہے، نہ جب قضیہ مرکبہ بھی جھوٹا، نقیض بھی جھوٹی، تو ارتفاع نقیضین ہو گیا، تو ارتفاع نقیضین تو غلط ہے، بات سمجھیے؟ اب مثال دیتے ہیں ارتفاع نقیضین کی، پھر وہ طریقہ بیان ہوگا کہ جزیے کی نقیض کس طرح نکالی جاتی، وہ کھانے پہ ہی شارع یہ کہتا ہے کہ قضیہ موجہ مرکبہ جو کہ موجبہ ہے، اس کی موجبہ نہیں یار، تو موجبے سال پہ دخل نہیں ہے، کلیے تو جزیے دخل خدا دے بندے، کلیہ ہے، اس کی نقیض بنانے کا طریقہ آ گیا ہے کیا کہ دونوں کی، کہ دونوں کی جو ان کو الگ الگ کریں، مرکبہ جن سے مرکب ہے، اور ان کی نقیضیں نکال کر ان پر اما اور وہ داخل کریں، منفصلہ بنا کر یہ نقیض کون سا منفصلہ؟ مانعۃ الخلوف، یہ مانعۃ الخلوف اس مرکبے کی، نقیض ہے۔ اور اگر ہے کہ قضیہ موجہ مرکبہ اگر جزیہ ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اگر اس کا طریقہ یہ ہو، اس کا طریقہ یہی ہو کہ جو دونوں جزے ہیں ان کو ان کی نقیضیں نکال کر ان پر اما او داخل کر کے قضیہ شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوف بنا کے اس کی نقیض بنائے، تو یہ کبھی سچا آتا ہے اور کبھی جھوٹا آتا ہے۔ نہ کبھی یہ نہیں کہ اصل مرکبہ بھی جھوٹا ہے، جی، اصل مرکبہ بھی جھوٹا ہے، نقیضیں بھی جھوٹی ہیں، ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے، یہ باطل ہے، اس لیے یہاں اور طریقہ ہے، یہاں اور طریقہ بالکل آسان ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب سمجھے، پہلے دیکھیں مرکبہ ایک، بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، یہ قضیہ مرکبہ ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا ہے؟ شاباش مولی رنج، اگلے سال پشک تو گڑ نہ لیا کے دیں یار، خوش کر دیتا ہے۔ کون سا ہے یہ؟ وجودیہ لا دائمہ، وجودیہ لا دائمہ، مطلقہ امن لا دائمہ لاؤ تو وجودیہ لا دائمہ ہے، تو جے لا ضرورت لا وجودیہ لا دائمہ، اے گل ہے یار، خدا دے بندے جی 50 باری پھیرا تو آئی ہے جی، چلو بھائی، یہ وجودیہ لا دائمہ ہے۔ بعض الحیوان انسان بالفعل، یہ پہلی جز ہے، یہ مطلقہ عامہ ہے، جھوٹا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کو سمجھے نا، انسانیت کا ثبوت حیوان کے بعض فردوں کے لیے بالفعل نہیں ہے، دائمی ہے۔ انسانیت کا ثبوت حیوان کے بعد افراد کے لیے بالفعل نہیں ہے، دائمی ہے، بالفعل کا مطلب ہے کسی زمانے میں، تو جو انسان ہے وہ ہمیشہ ہے یا کسی وقت ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ انسان ہے،
لا دائمن سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف، سمجھ آئیے؟ بین استور لکھے کون؟ بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، کہ انسانیت کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے بالفعل، یہ بھی جھوٹا ہے کہ انسان کی سلب حیوان کے جن افراد سے ہے وہ دائمی ہے، بالفعل نہیں ہے۔ کوتے گھوڑے سے سلب کبھی کبھی ہے کہ ہمیشہ ہے؟ تو انسان کا حیوان کے جن فردوں کے لیے ثبوت ہے وہ بھی دائمی ہے، جن سے سلب ہے، وہ بھی دائمی ہے، نہ ثبوت بالفعل ہے نہ سلب۔ بالفعل ہے، سنیں جی، یہ مرکبہ پورا کیا ہے سجن؟ جھوٹا ہے، اچھی بولنا، جھوٹے ہے کہ نہیں؟ اب ان دونوں کی نقیزیں نکالیں۔ یہ ہے جزیہ، نقیز کلیہ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ آئے گی، خود پڑھ چکے ہو، جی، کیف میں بھی مخالفت، کم میں بھی مخالفت، تو یہ دونوں مطلق عامے ہیں۔ پہلا موجبہ جزیہ ہے کہ نہیں؟ جی، دوسرا سالبہ جزیہ ہے۔ جی، پہلے کی نقیز کیا آئے گی؟ دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ، دوسرے کی دوسری کی نقیض آئے گی موجبہ کلیہ، دائمہ مطلقہ موجبہ کلیہ، موجبہ کلیہ، گل سمجھیا؟ جی، اور تلے کڈیاں نہیں۔ لا شیء، من الحیوان بانسان دائما، گل سمجھیو؟ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ کہ انسان کی سلب حیوان کا ہر فرد سے دائمی ہے، جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ دوسرے کی نقیز دائمہ مطلقہ موجبہ کلیہ، کل حیوان انسان دائمن، یہ بھی جھوٹا ہے، اب اس کی تردید کرے تب بھی جھوٹا ہے۔ جی، اکیلا گلا جھوٹا، تردید مان تو لخلوق کا طریقے والا جھوٹا ہے۔ تو دیکھو اصل قضیہ بھی جھوٹا ہے اور نقیض بھی جھوٹی ہے، گل سمجھیا؟ وہ تردید یہی کرنی تھی نا کہ دونوں نقیزیں نکال کر یا اما ہو داخل کرنا ہے نا، کیا کہ اما لا شیء من الحیوان بے انسان دائمن و اما کلو حیوان انسان یہ کرنا ہے نا کہ جھوٹا ہے کہ جی، اور اما تو بغیر ہی جھوٹا ہوئے گا، اما کر کے کی کرنا ہے؟ گل سمجھیے؟ جی، تو لہٰذا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ یہ طریقہ نہیں ہے، مثال سمجھ آئی ہے کہ میں بڑا سمجھا کہ یار خدا دے بندے ہوں۔ مثال بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما، یہ قضیہ وجودیہ لا دائمہ ہے، اور اس کی جو دونوں جزے موجبے، دونوں جزے جزیے ہیں۔ جزیے ہیں، تو یہ بھی جھوٹے ہیں اور ان کی نقیزیں بھی جھوٹی ہیں۔ بعض الحیوان انسان بالفعل یہ یہ غلط جھوٹا ہے، ہے، کیونکہ انسانیت کا جو ثبوت ہے حیوان کے بعض افراد کے لیے وہ دائمی ہے، بالفعل نہیں۔ بالفعل نہیں، بالفعل کا مطلب ہے تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے، جڑا انسان ہے ہمیشہ انسان ہے۔ اور لا دائمن سے اشارہ ہے مطلقہ عامہ کی طرف، اور بین استور لکھیے کیڑا؟ کہ بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، یہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ بھی جھوٹا ہے کہ انسانیت کی چھلب جو حیوان کے بعض افراد سے ہے وہ بالفعل حالانکہ دائمی ہے۔ دائمی ہے جی۔ اصل قضیہ کیا ہے؟ مرکبہ اصل قضیہ ہے جھوٹا ہے۔ جی، جھوٹا ہے یہ۔ اب اس کی نقیزیں نکالو، دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ، دائمہ مطلقہ موجبہ کلیہ۔ کل حیوان انسان بالفعل، اور لا شیء من الانسان، لا شیء من الحیوان انسان، یہ دائمن یہ پہلے دن نقیز ہے یار، بعض الحیوان انسان، بعض ال کتنے آ گیا؟ یہ اس کی نقیز آئے گی لا شیء من الحیوان بانسان بالفعل دائما، بالفعل کے وجہ لکھنا یار، بالفعل کے دائمہ یار کے۔ دائما جی، دائما یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اگے اور دوسرا یعنی جو سالبہ جزیہ ہے، جی، مطلقہ عامہ سالبہ جزیہ، جی، اس کی نقیز کیا ہے گی؟ نقیز آئے گی کل حیوان انسان، دائمہ مطلقہ موجبہ کلیہ، کل حیوان انسان دائما، یہ بھی جھوٹا ہے۔ اصل ثابت ہو قضیہ گیا۔ اور نقیز یہ بجا وقت دونوں جھوٹے ہیں۔ ارتفاع نقیزین لازم آ گیا، تو ثابت ہو گیا کہ جزیہ کی نقیض نکالنے مرکبہ جزیہ کی نقیز اس طرح نہیں حاصل ہوتی جس طرح مرکبہ کلیہ کی حاصل ہوتی۔ کوئی کھانے چ پئی اندر ترجمہ کرو، حد ہوگی یار۔ قول مصنف علیہ رحمہ کا قول مصنف علیہ رحمہ کا لیکن فی الجزیات بالنسبۃ الی کل فرد، ولكن في الجزئيات بالنسبة إلى كل فرد، یہ جو ترجمہ رہندا ہے متن چ پڑھ لو تا ترجمہ سمجھ آنا ہے۔ یعنی نہیں کافی نہیں کافی قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیزوں کے اخذ میں، قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیضوں کے اخذ میں نہیں کافی۔ کیا نہیں کافی؟ تردید تردید مرکبہ کی دونوں
دونوں جزوں کی نکیزوں کے درمیان، مرکبہ کی دونوں جزوں کے درمیان ہے جو پہلے پڑھا ہے جی وہ کافی. نہیں ہے. تو جب مرکبہ خود جزیہ ہوگا اس کی نکیزیں کیا ہوں گی؟ اور وہ دونوں کلیتان ہیں. اور وہ دونوں کلیتان ہیں. جب مرکبہ جزیہ ہے تو نکیزیں کیا ہوں گی؟ کلیے ہوں گے یار. جب مرکبہ خود جزیہ ہوگا تو نکیزیں، کلیہ ہوگی، تو جب مرکبہ خود کلیہ ہوگا تو نکیزیں جزیہ ہوگی. پڑھ جو چکے ہو. کیف میں بھی اختلاف، کم میں بھی اختلاف، جیت میں بھی اختلاف. گل سمجھی ہوں؟ جی. کیوں بھئی یہ طریقہ کافی نہیں ہے؟ دمانہ کرے ایک باری. قول مصنف علیہ رحمہ کا ولیکن فی الجزئیت بالنسبت الی کل فرد، یعنی نہیں ہے کافی قضیہ مرکبہ جزیہ، قضیہ مرکبہ جزیے تے ٹیلے سارا قضیہ مرکبہ جزیہ کی نکیزوں کے اخذ میں نکیزوں کے اخذ لا یکفی کا فعلی التردید دو. تردید قضیہ مرکبہ کی دونوں جزوں کی نکیزوں کے درمیان یہ کافی نہیں ہے. یہ طریقہ کافی نہیں ہے. ہاں بھائی. اور وہ کون ہے؟ اس کی نکیزیں کیا آئیں گی؟ اور وہ کلیتان، وہ دونوں کلیتان ہیں. اور وہ دونوں کلیتان جو ہیں. نکیزیں آئیں گی جزیے کی وہ کیا آئیں گی؟ کلیہ ہیں. ہاں بھی شاباش. قول مصنف علیہ میں نے رحمہ اسطولی کا کہہ نہیں کیونکہ جزیے کی نکیز کیا ہوتی ہے؟ کلیہ ہوتی ہے. کلیہ ہوتی ہے. کمال ہے. قول مصنف علیہ رحمہ کا ولیکن فی الجزیت بالنسبت الی کل فرد، یعنی نہیں ہے کافی قضیہ مرکبہ جزیہ کی نکیزوں کے اخذ میں تردید قضیہ مرکبہ کی دونوں جزوں کی نکیزوں کے درمیان، اور وہ دونوں کلیتان ہیں. تو یہ تردید والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اصل قضیہ بھی جھوٹ ہے اور اس کی نکیز بھی جھوٹی ہے. مانا کرو. کیونکہ کبھی جھوٹا ہوتا ہے مرکبہ جزیہ جھوٹا ہوتا ہے مرکبہ جزیہ او کمار ہے اب یک دیبو، اور جھوٹی ہوتی ہیں کلا نکیز ہے جز اے ہما ایزن. کل سمجھیا؟ پہلے قضیہ پڑھو. اور کبھی کیونکہ کبھی جھوٹا ہوتا ہے مرکبہ جزیہ، جھوٹا ہوتا ہے مرکبہ جزیہ جیسے ہمارا قول جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما. بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما. لا دائما کون ہے؟ بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل، ہے کہ نہیں؟ من کرو نا ایک باری. کیونکہ کبھی جھوٹا ہوتا ہے مرکبہ جزیہ، مثل ہمارے قول بعض جیسے ہمارا قول ہے، جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما. یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں جھوٹے ہیں. ہم بھی شابہ. کیونکہ کبھی جھوٹا ہوتا ہے قضیہ مرکبہ جزیہ جیسے ہمارا قول بعض الحیوان انسان بالفعل لا دائما. یہ دونوں جزے کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں. اور جھوٹا ہے ایک کلا نکیز، پھر وہ کلا نکیز ہے جز اے ہما ایدن کلا نہیں گئے. سمجھائیے؟ اور مرکبے کی دونوں نکیزیں بھی جھوٹی ہیں. دونوں جزوں کی نکیزیں، دونوں جزوں کی نکیزیں بھی جھوٹی ہیں. مانا کرو. اور مرکبہ کی دونوں جزوں کی نکیزیں بھی جز اے ہاں کا مانا ہوگا نا قضیہ مرکبہ. دونوں جزوں کی نکیزیں بھی جھوٹی ہیں. اور مرکبے کی دونوں جزوں کی نکیزیں بھی جھوٹی ہیں. اصل بھی جھوٹا ہے اور نکیزیں بھی جھوٹی ہیں. وہ نکیزیں کون ہیں؟ اور وہ دونوں ہمارا قول لا شیء من الحیوان بانسان دائما. لا شیء من الحیوان بانسان دائما. یہ پتر میں بھی کلاس وچوں بہ کے اگاں ہے، مینوں پتہ ہے سنگی نال پڑھدے ہوندے اے ویکھی جا رہے ہیں. ایک امتحان کرو بھی ایک دی نکیز بنے اور فلانا قضیہ اور پچھلا سبق یاد اگلا بالکل صحیح نہیں تو کلاس سے بیٹھے ہیں بس ٹھیک ہے ویکھی جا رہے ہیں. میں پتر میں سارے چونکہ ظاہر میں بھی طالب علمی چ گزار کے سنگیاں کا پتہ ہوندا سی بھی کی تماشے لاندے نے. پھر ہن استاد ہم جی تو وہ انت گل نہیں بنتی جب تک کھانے چ قابو نہیں کرنا جی. ہاں بھائی. اللہ اکبر کبیرہ. چلو. اور وہ دونوں ہمارا قول. اور وہ دونوں ہمارا قول. کون دونوں؟ کہ دونوں جزوں کی نکیزیں لا شیء من الحیوان بانسان دائما. لا شیء من الحیوان بانسان دائما. کیونکہ وہ پہلی جز کیا ہے؟ مطلقہ عامہ موجبہ جزیہ. نکیز کیا ہے گی؟ دائمہ مطلقہ سالبہ کلیہ. اور ہمارا قول کلو حیوان انسان دائما. اور ہمارا قول کلو حیوان انسان
انسان دائما. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے مطلقہ عامہ سالبہ. جزیہ سے یہ آئے گا دائمہ مطلقہ موجبہ کلیہ. چل بھی شابہ. اور وہ دونوں ہمارا قول لا شیء من الحیوان بانسان دائما اور ہمارا قول کل حیوان انسان دائما ہے. اور وہ دونوں ہمارا قول لا شیء من الحیوان بانسان دائما اور ہمارا قول کل حیوان انسان دائما ہے. اگر مرکبہ کلیہ ہو تو اس کی نقیزیں نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں جزوں کی نقیزیں نکال کر ان کا مانعۃ الخلوف بنا دیں. یہ مانعۃ الخلوف اس مرکبے کی نقیز ہے. ساری گل پڑھ چکے ہو. اگر مرکبہ جزیہ ہے تو اس کی نقیز اس طرح نہیں آتی. دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے. کس طرح آتی ہے؟ پڑھو. وحينئذ فطريق أخذ نقيض المركبة الجزئية أن يدعى أفراد الموضوع كلها ضرورة كلها تاکید افراد کی ہے میرا سونا. كلها ہاں ضرورة أن نقيض الجزئية هي الكلية. ہاں ایک بات یہ نسخے کی غلطی ہے. جڑا نویں ہے جو کلام لکھا ہے اصل ہے جل کلیہ تو ہے جی. ثم تردد بين نقيض نا اپنا ردہ دا تردہ دا توردے دا جی. ثم تردد یا یہ ہے کہ سما تو ردے دو پھر تردید کر دو جی. ثم تردد بين نقيضي الجزئين بالنسبة إلى كل فرد من أفراد الموضوع من الأفراد فيقال في صبر دھیان کریں جی. مرکبہ اگر جزیہ ہو تو اس کی نقیز نکالنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی نقیز نکالنے کا طریقہ جناب یہ ہے کہ رنگ والا حلوہ ہوئے تے نال روگڑی نان ہون تے ناشتہ کرنے دی طالب علماں نو چس آ جائے. اس کا طریقہ یہ ہے بابا جی کہ جو جزیہ ہے نا جزیہ مرکبہ کون؟ جزیہ مرکبہ. اس میں جو دو قضیے نے نا ایک پہلا تے ایک دوسرا دونوں دا موضوع ایک ہی ہے کہ کوئی نہیں لیکن ہوتے ہے کہ یہ جزی کہ کلی مرکبہ جزیہ جو ہے تو موضوع جزی ہے کہ کوئی نہیں. وہ جو مرکبے کا موضوع ہے دونوں قضیوں میں موضوع ہے کہ نہیں؟ موضوع تو کوئی ہوں نا مرکبے میں کہ بدل جاتا ہے محمول بھی ایک ہی ہوں جی صرف موجبہ سالبہ. وہ جو موضوع ہے مرکبے کا جو موضوع ہے اس کو لے لیں اس کو کلیہ بنا دیں یعنی اس پر کل داخل کر دیں. اس پر کل داخل کر دیں تو وہ جو مرکبے کے دونوں محمول ہیں پہلی جز کا بھی دوسری جز کا بھی ان دونوں محمولوں کو اما او کے ساتھ تردید کر دیں. دونوں محمولوں کی اما او کے ساتھ تردید کر دیں. کون سمجھے؟ پھر دھیان کرو. مرکبہ اگر جزیہ ہو تو اس کی نقیزیں نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس مرکبے کا جو موضوع ہے دونوں کا موضوع ایک ہی ہونا ہے جی. مرکبے کا جو موضوع ہے اس پر کل داخل کرے اس پر کل داخل کرے. یہ بن گیا مبتدا. یہ بن گیا مبتدا. مثلا جو ابھی قضیے دو پڑے ہیں ان میں کون ہے موضوع دونوں قضیوں میں؟ حیوان. اس پر کل داخل کرے کلو حیوان. کیا داخل کریں؟ اگر کوئی مثال آ جائے دوبارہ کلو حیوان. آگے جو دونوں کا محمول ہے کون؟ انسان. اس کو اما او کے ساتھ تردید کر دیں. اس کی اما او کے ساتھ تردید کر دیں. موجبے کا موجبہ رہے گا سالبے کا سالبہ رہے گا جی. تو یہ موضوع پر کل داخل کر کے محمولوں کی تردید کر دیں. یہ جو حملیہ تیار ہوگا یہ اس مرکبے جزیے کی نقیز ہے. یہ اس مرکبے جزیے کی نقیز ہے. کیا کیا مولوی جی؟ مرکبہ جزیہ کی نقیز نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا موضوع ہے اس پر کوئی لفظ اس کو پہلے چونکہ جزیہ ہے اس پر بعد آیا ہوا ہے. ایک پر بعد ہے ایک پر لہسا بعض آیا ہوا بعض لہسا آیا ہوا ہے. اس پر کل داخل کر دیں اور جو اس کے تو یہ مبتدا بن گیا. یہ مبتدا بن جائے گا. دونوں قضیوں کا جو محمول ہے اس کو اما او کے ساتھ
تردید کر دے. اس کی اما اور او کے ساتھ تردید کر دیں. یہ اما او کے ساتھ تردید والا اس کی خبر بن جائے گا، وہ مبتدا بن جائے گا. یہ حملیہ تیار ہو گئے. یہ حملیہ تیار ہوگا. یہ حملیہ قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض ہوگا. بابا مثال کو پھر پڑھ دیں، پھر کر کے چٹنی کٹی دی بھی تک گل کو سمجھ آئے. قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ جزیہ میں جو موضوع ہے اس پر کل داخل کر دیں اور اس کا جو محمول ہے اس کی اما یا او کے ساتھ تردید کر دیں تو یہ حملیہ تیار ہو جائے گا. تو یہ حملیہ جو ہے یہ قضیہ مرکبہ کی نقیض بن گئی. آنکھ بڑکے میں ہوئے قضیہ موجہہ مرکبہ اگر وہ جزیہ ہے تو اس کی نقیض بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے موضوع پر کل داخل کر کے اور یہ مبتدا بن گیا. یہ مبتدا بن گیا اور اس کے جو محمول دونوں قضیے ان کے جو محمول ہیں ان کی اما اور او کے ساتھ تردید کر دیں تو یہ حملیہ تیار ہو گیا. یہ حملیہ اس مرکبہ جزیہ کی نقیض ہے. مرکبہ کل سمجھیا. ہوں کو پڑھنا عبارت پھر ان بعد بارہ ترجمہ باز کر دیں. فیقالو فیقال فی المثال المذکور کل حیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما. بس اب جو اصل قضیہ ہے وہ کون ہے؟ بعض الحیوان انسان بالفعل. دوجا بنا پڑھ دینا. بعض الحیوان لیس بانسان بالفعل. گل سمجھیا. دونوں کا موضوع کون ہے؟ حیوان. اس کو بنایا کلو حیوان. دونوں کا محمول کون ہے؟ انسان لیس انسان. گل سمجھیے. تو اب زیر وہ جو ہے نا اپنا وہ چونکہ ہے نا بالفعل تو نقیض تو دائمہ بننی ہے نا. اب ان کی تردید کر دے. اما انسان دائمن او لیسا بے انسان دائمن. تو کلو حیوان موضوع تے اما انسان دائمن او لیسا بے انسان دائمن یہ معطوف لے محمول. یہ حملیہ اس مرکبے کی نقیض ہے. یہ حملیہ اس مرکبے کی نقیض ہے. کیوں نقیض ہے؟ سمجھائیے. یہ اس مرکبے کی نقیض ہے. طریقہ سمجھ آ گیا. کیا کیا ہم نے؟ جو موضوع ہے اس پر لفظ کل داخل کری. مثلا حیوان موضوع ہے تو کیا بن گیا؟ کلو حیوان. اور ظاہر ہے وہ تو متلقہ ہے نا تو نقیض تو دائمہ آنی ہے. تو یہاں یہ دوام والی ہے تو آگے محمول کی تردید کی تو کیا بن گیا؟ اما انسان دائمن او لیس بانسان دائمن. تو یہ جو تیار ہوا ہے حملیہ یہ کیا بن گیا؟ یہ قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض بن گیا. قضیہ مرکبہ جزیہ کی نقیض بن گیا. کل سمجھ آ گئی ہے. اگے پڑھ. فیس وحینذن وحینذن فیصدق النقیض. بس 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 بس. اب یہ نقیض سچی ہے، اصل قضیہ جھوٹا ہے کہ نہیں؟ جی. رولا تو یہ تھا کہ نقیض سچی ہونی چاہیے ورنہ ارتفاع نقیض ہے. اب یہ نقیض دیکھیں سچی ہے کہ نہیں، اس پر ذرا غور کریں. یہ دیکھیں کہ کلو حیوان اما انسان یہ جھوٹا ہے. کلو حیوان اما انسان او لیسا بے انسان دائمن یہ اگلی جو سچی ہے کہ ہر حیوان سارے حیوان دائمن انسان نہیں ہے. سچا ہے جی. کہ کوئی نہیں جی. کہ سارے حیوان دائمن انسان ہیں. انسان نہیں ہے. تو یہ سچا ہے. جی. تو لذا نقیض کیا ہوگی؟ سچی ہوگی. نقیض سچی ہے. بات سمجھی کہ نہیں؟ کہ سارے حیوان دائمن انسان نہیں ہے. تو یہ سچا ہے سچا ہے. کہ جھوٹا ہے؟ سچا ہے. ورنہ کیا لازم آئے گا؟ تمام انسانوں کا تمام حیوان دائمن انسان ہیں یہ لازم آئے گا. بات سمجھیے. تمام حیوان دائمن انسان نہیں یہ سچا ہے. تو نقیض کیا ہو گئی؟ سچی ہو گئی. گل سمجھیا. اے مطلب ہوں مانا کر اس کا یا آگوں میں پرچا وہو قضیۃ عملیۃ مرددۃ المعمول. بس بس. لہذا یہ جو قضیہ بنا ہے، یہ جو نقیض بنی ہے، یہ شے کیا بنی ہے؟ یہ جناب برفی بن گئی ہے. یہ قضیہ حملیہ بنا ہے جس میں محمول کی تردید کی ہے اما او کے ساتھ. یہ کون سا قضیہ بنا ہے؟ یہ حملیہ بنا ہے جس میں محمول کی تردید کی ہے اما اور او کے ساتھ. اما اور او کے ساتھ. او کے ساتھ. گل سمجھی کہ نہیں؟ ہوں اگے پڑھ. فقولہ وقوله الى كل فرد اي من افراد الموضوع. بس
متن میں تھا الا کل فردن، کیا تھا؟ الى كل فرد، او جو پیچھے شروع ہے شرح وچ ان یودع افراد الموضوع ہے نا شرح وچ کہ کوئی نہیں، شارح کہتا ہے کہ متن میں جو فرد کی تنوین ہے یہ عوض مضاف لے کے ہے، بے کل افراد کس کے؟ بولو چاہ، کل افراد کس کے؟ مطلب کیا ہے کہ مرکبہ جزیہ میں جو موضوع ہے اس کے کل افراد بناؤ، کیا مطلب اس پر کل داخل، اس پر یعنی شارح یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ عوض مضاف لے کے ہے، تو کیا ہے افراد دل سے مراد کیا ہے؟ افراد دل، افراد الموضوع ہے، موضوع کے سارے افراد کو کل داخل کر دو تو وہ کلو حیوان بن گیا مثال کے طور پر، گل سمجھیا؟ ہن مانا کر اور اس وقت اور اس وقت بس طریقہ بس طریقہ مرکبہ جزیہ کی نکیز کے نکالنے کا مرکبہ جزیہ کی نکیز کے نکالنے کا یہ ہے کہ رکھا جائے کہ رکھا جائے موضوع کے کل افراد کو، موضوع کے کل افراد کو، کیوں بھائی کل کیوں رکھا جائے؟ واسطے بدی ہونے اس بات کے، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ جزیے کی نکیز جزیے کی نکیز کلیہ ہوتی ہے، کلیہ ہوتی ہے، اصل مرکبہ کیا ہے؟ تو نکیز کیا ہونی ہے؟ کلیہ، اس لیے ہم اس کے موضوع پر کل داخل کر سکتے ہیں، کل سمجھی؟ تو اصل چونکہ جزیہ ہے لہذا اس کی نکیز کیا ہوگی؟ کلیہ ہوگی، کلیہ ہوگی۔ اب اس کا کلیہ بنا کر نا موضوع کا پھر تردید کر تردید کر تو جزئین کی نکیزوں کے درمیان، جزئین کی نکیزوں کے درمیان، بین استور لکھے جزئین دیا نکیزہ نہیں مراد، جزئین کے محمول کی نکیزوں کے درمیان۔ دھیان کرو خدا دے بندے ہو تو نہیں سمجھو دی بھی کس میں تردید کرنی ہے؟ پورے قضیے میں یا صرف محمول میں؟ صرف معمول میں کرنی ہے، ذکر پوری نکیزوں کا ہے جزوں کا، لیکن مراد کیا ہے؟ معمول کی، پھر تردید کر پھر تردید کر تو جزئین کے محمولوں کی نکیزوں کے درمیان جزئین کے معمول کی نکیزوں کے درمیان نسبت کرتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے ہر فرد کی طرف ہر فرد کی طرف افراد سے افراد سے، منع کر اس دا اور اس وقت بس طریقہ مرکبہ جزیہ کی نکیز کے نکالنے کا یہ ہے کہ رکھا جائے موضوع کے تمام افراد کو، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ جزیہ کی نکیز وہ کلیہ ہے، وہ نہیں ہے میرا مرضی نہیں کر دے اس میں فصل ہوتی ہے جی جی مانس میں گڑبڑ گڑ چھڑ دو زمیر نو جی، نکیز جزیے کی کلیہ ہے، نکیز جزیے کی کلیہ ہے، پھر تردید کر تو جزئین کی نکیزوں کے درمیان جزئین کی معمول کی نکیزوں کے درمیان نسبت کرتے ہوئے ہر فرد کی ہر ایک کی طرف ہر ایک کی طرف افراد سے جلدی کر بنی کیا بس طریقہ مرکبہ جزیہ کی نکیزوں کے حاصل کرنے کا یہ ہے کہ رکھا جائے موضوع کے افراد تمام افراد کو، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ جزیہ کی نکیز کلیہ ہے، پھر رد کر تو تردید کر تو جزئین کی محمولوں کی نکیزوں کے درمیان نسبت کرتے ہوئے ہر ایک کی طرف افراد سے، پس کہا جائے گا بس کہا جائے گا مثال مذکور میں مثال مذکور میں یعنی او جڑا بعض الحیوان وجودیہ لا دیما اس کی نکیز کس طرح بنے گی؟ پس کہا جائے گا بس کہا جائے گا مثال مذکور میں مثال مذکور میں کلو حیوان کلو حیوان اے موضوع نو اسا کلیہ بنا لے، اما انسان دائمن اما انسان دائما اور لیسا بے انسان دائمن، اور لیس بانسان دائما، پس سچی ہے نکیز اور اس وقت اور اس وقت پس سچی ہے نکیز، بس سچی ہے نکیز، دسیا نہیں ہے کہ سارے انسان ہمیشہ سارے حیوان ہمیشہ انسان نہیں، یہ گل سچی ہے، ہاں بھی شابہ منع کر اس دا بس کہا جائے گا مثال مذکور میں مثال مذکور میں کلو حیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما، اور اس وقت پس سچی ہے نکیز، سچی ہے نکیز، کیونکہ اصل قضیہ تو جھوٹا ہے نا، وہ تو پڑھ چکے ہو نا،
بس کہا جائے گا مثال مذکور میں کلو حیوان اما انسان دائما او لیس بانسان دائما، اور اس وقت بس سچی ہے نکیز. وہ نکیز کون ہے؟ اور وہ نکیز قضیہ حملیہ ہے، مرددۃ المحمول ہے، جس کے محمول میں تردید کی ہے، موضوع پر کل داخل کیا ہے. ہمیشہ اور وہ نقیض قضیہ حملیہ مرددۃ المحمول ہے. ہاں بھائی، اور وہ نکیز قضیہ حملیہ مرددۃ المحمول ہے. گل مک گئی. صرف وہ بطور فائدہ کہ اشارے نے کہا تھا یودا افراد الموضوع، تو سوال ہے کہ آپ نے افراد متن میں تو بالنسبت الی کل فرد تو موضوع کہاں سے لیا ہے؟ تو اس کا جواب دے رہا ہے کہ یہ تنوین عوض مضاف الیہ کے، یہ تنوین پس قول مصنف علیہ رحمہ کا الی کل فرد یعنی من افراد الموضوع، ایک گل دسی بتنوین عوض مضاف الیہ کے. ہاں جی شاباش. بس قول مصنف کا الی کل فرد یعنی من افراد الموضوع. فصل العکس المستوی تبدیل و طرف القضیۃ مع بقاء السبس والکیف. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ رحمہ عکس مستوی کی بحث کرتے ہیں. کس کی؟ تناقض کی بحث آ گئی ہے جس کو نقیض بھی کہتے ہیں. اب عکس مستوی کی بحث، اس کے بعد عکس نقیض آئے گا. اس فصل میں بھی تمام موجہات کا پیچھے آپ نے نہیں پڑھا، صرف چار محصوروں کا پڑھا ہے. یہاں تمام موجہات کا عکس مستوی بھی بیان کریں گے. جی تو عکس مستوی منطقیوں کے ہاں اس کی تعریف قضیے کی دونوں طرفوں کو تبدیل کرنا، موضوع کو محمول بنانا، محمول کو موضوع بنانا. شرط یہ ہے کہ صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی باقی رہے. جو پہلا قضیہ ہوتا ہے نا اس کو اصل قضیہ کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں. جو الٹانے کے بعد بنا ہے اس کو عکس کہتے ہیں. اصل اور عکس، اصل اور عکس. اس فصل میں یہ لغت زیادہ استعمال ہوگی. کون؟ اصل اور عکس. تو شرط یہ ہے کہ صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی باقی رہے. ہاں بھی شاباش. عکس مستوی کی تعریف قضیہ کی دونوں طرفوں کو تبدیل کرنا، یعنی موضوع کو محمول بنانا اور محمول کو موضوع بنانا، اس شرط کے ساتھ کہ صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی باقی رہے. ہاں میں نے کیا اس فصل میں مصنف علیہ رحمہ عکس مستوی کی بات کرتے ہیں. عکس مستوی کی تعریف یہ ہے کہ قضیے کی دونوں طرفوں کو تبدیل کرنا، بند کر دے گو ریموٹ. یعنی موضوع کو محمول بنانا اور محمول کو موضوع بنانا، لیکن کیف اور صدق باقی رہے. کیف اور صدق باقی رہے. باقی رہے. چلو اے تعریف کہندی عکس مستوی کی فصل. عکس مستوی لغوی معنی تو واضح ہے نا. عکس ایسا عکس جو کہ مستوی ہے، برابر ہے. تبدیل کرنا قضیے کی دونوں طرفوں کا سمیت باقی رکھنے صدق کے اور کیف کے. فصل عکس مستوی تبدیل کرنا قضیے کی دونوں طرفوں کو سمیت باقی رکھنے صدق کے اور کیف کے. نہیں ان شرح پڑھو. قوله طرف القضیۃ سواء كان الطرفان هما الموضوع والمحمول او بڑے ہما دی خبر تے کم چنگا نہ ہے. یہ پورا جملہ خبر بننے کا ہے. كان الطرفان هما الموضوع والمحمول او المقدم والتالي. بس مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا قضیے کی دونوں طرفیں. شارح کہتا ہے کہ قضیے کی دونوں طرفوں سے مراد قضیہ حملیہ نہ صرف لے لینا بلکہ عام مراد ہے. وہ دونوں طرفیں موضوع محمول بھی ہو سکتی ہیں، دونوں طرفیں مقدم تالی بھی ہو سکتی ہیں.
یعنی یہ صرف عکس مستوی، یہ جو عکس مستوی ہے صرف حملیوں کا نہیں بیان ہو رہا، شرطیوں کا بھی ساتھ بیان ہوگا. کیا کیا بھائی؟ مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے قضیے کی دونوں طرفیں، تو شارح کہتا ہے ان دونوں طرفوں سے مراد صرف حملیہ کی دونوں طرفیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں حملیہ اور شرطیہ دونوں کے عکس یعنی مستوی دونوں بیان ہو طرفیں رہے ہیں، خواہ یعنی دونوں موضوع طرفیں خواہ محمول موضوع ہو. محمول ہو یا مقدم تعلیم ہو. ہاں بھی شاباش. مصنف علیہ الرحمٰ نے فرمایا ہے طرف القضیت یعنی قضیے کی دونوں طرفیں، تو شارح کہتا ہے کہ قضیے کی دونوں طرفوں سے مراد، اس قضیہ سے مراد صرف قضیہ حملیہ نہیں ہے بلکہ قضیہ شرطیہ بھی ہے، یعنی مقدم چاہے وہ دونوں طرفیں موضوع محمول ہوں یا مقدم تعلیم ہو. اس کو یہ عکس مستوی دونوں حملیے کا بھی بیان کریں گے اور شرطیے کا بھی اے شاباش ہے. حملیے میں طرفان کو موضوع محمول کہتے ہیں، شرطیے میں طرفان کو مقدم تعلیق کہتے ہیں. قول مصنف رحمہ اللہ کا طرف القضیت برابر ہے کہ ہوں طرفیں موضوع اور محمول یا مقدم تعلیق. تھلے کے نکاح جملہ لکھے فیشمل اکثر منفصلات لکھے، یہ ٹھیک نہیں لکھے، رہن دو کٹنا نہیں، اگلے دی وضاحت آ رہی ہے. چلو جی. قول مصنف علیہ الرحمٰ کا طرف القضیت برابر ہے کہ ہوں وہ دونوں طرفیں موضوع اور محمول یا مقدم اور تالی. جی. قول مصنف علیہ الرحمٰ کا طرف القضیت برابر ہے کہ ہوں طرفان موضوع اور محمول یا مقدم اور تالی. یا مقدم اور تالی. شاباش جی. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَقْصَى كَمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ الْمَذْكُورِ كَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلى الْقَضِيَّةِ الْحَاصِلَةِ مِنَ التَّبْدِيلِ بس وَذَلِكَ. بس بس. شارح کہتے ہیں کہ حضرات علماء کرام لفظ عکس ہے نا، عکس یہ دو چیزوں پر بولا جاتا ہے. عکس مصدری معنی بھی، عکس بمعنی تبدیل جو تعریف کی ہے، اور عکس مصدر مبنی للمفعول، عکس بمعنی معکوس. عکس بمعنی اگر عکس مصدری معنی ہو تو یہ تعریف ہے، اور اگر عکس اس مفعول والا معنی ہو تو پھر وہ قضیہ جو بدلایا گیا ہے. سمجھائیے؟ تو عام طور پر جب آگے دلائل چلیں گے تو عکس بول کر کیا مراد ہوتا ہے؟ معکوس. قضیہ اس کا عکس کیا ہے؟ بات سمجھیے. ہاں جی. کیا ہے؟ شارح کہتا ہے کہ عکس اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے اس کا مصدری معنی اور ایک یہ مبنی للمفعول ہوتا ہے. تو اگر مصدری معنی بولیں تو پھر تعریف ہوتی ہے، اور اگر مصدری معنی کیا ہے اس کا؟ تبدیل. اور اگر اسے اور یہ بمعنی اسم مفعول بھی ہوتا ہے، بمعنی معکوس، بمعنی تبدیل کیا گیا ہے. سمجھائیے؟ تو اکثر اس سے مراد کیا ہوتا ہے استعمال میں؟ معکوس. بولتے عکس ہیں، مراد معکوس. کیا کہ نے کیا معلوم سے شارح یہ کہتا ہے کہ عکس کے دو معنی ہیں، ایک مصدری معنی ہے اور ایک عکس بمعنی عکس مبنی للمفعول. عکس کا اگر مصدری معنی مراد لیں تو پھر یہ تعریف ہے. عکس کیا مطلب؟ تبدیل کرنا قضیے کی دونوں طرفوں کا. عکس سے مراد مبنی للمفعول لیں تو پھر عکس بمعنی معکوس وہ قضیہ ہوگا جس کی طرفیں بدلائی ہیں اور حاصل ہوا ہے. عکس سے حاصل شدہ قضیہ کو بھی عکس کہتے ہیں، مراد معکوس. سمجھیے؟ اور جان اس بات کو کہ عکس جیسا کہ بولا جاتا ہے معنی مصدری مذکور پر کیڑا تبدیل، اسی طرح بولا جاتا ہے کون؟ عکس قضیہ پر. ایسا قضیہ جو حاصل ہونے والا ہے تبدیل سے. جی. اور جان تو یہ بات کہ عکس جیسا کہ بولا جاتا ہے معنی مصدری مذکورہ پر، اسی طرح بولا جاتا ہے قضیہ حاصلہ پر تبدیل سے. اور جان تو یہ بات کہ عکس جیسا کہ بولا جاتا ہے معنی مصدری پر، ایسا مصدری معنی جو کہ مذکور ہے اسی طرح بولا تبدیل ہو. جی. اسی طرح بولا جاتا ہے عکس قضیہ پر، ایسا قضیہ جو کہ حاصل ہے تبدیل سے. سمجھائیے؟ حاصل ہونے والا ہے. آگے بھائی
وذالک الاطلاق مجازی عن قبیل اطلاق ہم نے کیا کہ میں چلو ٹھیک ہے میں ٹھیک ہاں جی من قبیل اطلاق اللفظ علی الملفوظ والخلق علی المخلوق. شاعر کہتا ہے کہ یہ جو مصدر بول کر مصدر سے فاعل والا معنی مراد لیں، مصدر مبنی للفاعل یا مصدر مبنی للمفعول، تو یہ مجاز ہوتا ہے. یہ کیونکہ مصدر کا حقیقی معنی تو مصدری ہے نا جی، زدن ضرب مارنا، تو اس سے فاعل والا معنی مراد لینا مارنے والا، یا مفعول والا معنی مارا ہوا، تو یہ اس کا یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے. غلط سمجھیے تو اصل میں اس کو کہتے ہیں مجاز فی الطرف. مجاز بے لفظ بول کر اس کا اپنا موضوع لا نہیں غیر مراد لینا، اس کو مجاز فی الطرف کہتے ہیں. غلط سمجھیے تو یہاں مجاز ہے. اس کی دو مثالیں دی ہیں شاعر نے، جیسا کہ بولتے لفظ ہیں، مراد کیا ہوتا ہے؟ ملفوظ کو لفظ کہتے ہیں، اور مخلوق کو خلق کہتے ہیں. سمجھائیے، چلتی کو گاڑی کہتے ہیں، اندھوتی کو دھوتی کہتے ہیں. میں یہ بتا میں دھوتی یہاں دینا ہے. چلو جی. شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر عکس بول کر مراد اس سے معکوس لیا جائے تو اس وقت یہ معنی مجازی ہوگا، کیونکہ مصدر سے اگر مصدر مبنی للفاعل ہو یا مصدر مبنی للمفعول ہو تو یہ مصدر کا مجازی معنی ہے. مجازی معنی ہوتا ہے. تو شاعر اس کی ایک مثال دیتا ہے، جیسے کہ لفظ بول کر اس سے مراد ملفوظ لیا جاتا ہے، اور خلق بول کر اس سے مراد مخلوق لیا اب جاتا ہے. بولی مصدریں جاتی ہیں، مراد مفعول والا معنی ہے. بہت ساری جگہ مصدریں بول کر مفعول والا معنی ہے. کیا کہن کیا شاعر کہتا ہے کہ اگر عکس بول کر مراد معکوس لیں تو یہ اس کا مجازی معنی ہے، کیونکہ اس کا اپنا تو مصدری معنی ہے نا، تبدیل، یہ اس کا حقیقی معنی ہے. جی مصدر مبنی للفاعل، اور اگر مصدر مبنی للفاعل ہو یا مبنی للمفعول ہو تو یہ مجازی معنی میں استعمال ہوتی ہے. جیسا کہ لفظ بول مطلب مصدر بول کر اس سے فاعل والا معنی یا مفعول والا معنی مراد لینا یہ مجاز ہے، اور اس کا اپنا مصدری معنی مراد لینا یہ حقیقت ہے. حقیقت کیا ہوتی ہے؟ لفظ کا اپنا لفظ کا استعمال اپنے موضوع اور غیر میں استعمال کریں تو یہ مجاز ہے. جیسا کہ لفظ بول کر ہے ملفوظ، بولتے لفظ ہے، بولتے لفظ اسی طرح ہے مخلوق لیکن بولتے خلق ہے. اور یہ کون ہے؟ یعنی عکس بول کر مراد قضیہ، اور یہ اطلاق مجازی ہے. لفظ کے اطلاق کے قبیلے سے ملفوظ پر اور خلق کے اطلاق کے قبیلے سے مخلوق پر. لفظ قبیلہ عام چلتا رہتا ہے، مطلب ہے کہ یعنی یہ ایک یعنی جس طرح یہ لفظ بولے جاتے ہیں اس طرح کہتے ہیں یہ فلاں قبیلے سے ہے، یہ فلاں قبیلے سے ہے. جی اور یہ اطلاق مجازی ہے لفظ کے اطلاق کے قبیلے مطلب مصدرہ بول کے تو مصدرہ کو مراد فاعل لینا یا مفعول لینا، ایک پورا قبیلہ بن گیا نا مصدرہ دا، تو کہا یہ مصدر اس قبیلے سے ہے. جی اور خلق کے اطلاق کے قبیلے سے مخلوق پر. جی اور یہ اطلاق مجازی ہے لفظ کے اطلاق کے قبیلے سے ملفوظ پر اور خلق کے اطلاق کے قبیلے سے مخلوق پر. قوله مع بقاء الصدق بمعنى ان الاصل لو فرض صدقه لازم من صدقه صدق العكس لا انه يجب صدقهما في الواقع. یجب دا فعل یار لا انه يجب صدقهما في الواقع. کمال ہے مولوی یار. اچھا جی، علامہ نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ صدق باقی رہے. کیا رہے؟ صدق باقی رہے. آدھے نے ٹی وی علاقے میں منگل تو بارشیں شروع ہو جانی ہیں جی. صدق باقی رہے. جی سوال ہے، شارع اس کا جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ ہر قضیہ سچا ہی ہو، ہر قضیہ سچائی ہو. قضیے جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں، اور عکس تو ہر قضیے کا ہوتا ہے. عکس تو ہر قضیے کا ہوتا ہے. تو یہ شرط صرف اس قضیے میں پائی جائے گی جو سچا ہوگا. جو
پھر جو جھوٹے ہیں ان کے عکس کا کیا طریقہ ہے؟ ہاں جی سوال ہے کہ دھیان کرے جی، ہر قضیے کو سچا ہونا لازم نہیں ہے، تو جھوٹوں کا بھی کیونکہ ہر قضیہ جو ہے خبریہ وہ صدق اور کذب دونوں کا اعتبار رکھتا ہے. نفس الامر کے اعتبار سے قضیہ صرف یا جھوٹا ہے جی. اگر وہ قضیہ جھوٹا ہوا تو اس میں یہ صدق والی شرط نہیں پائی گئی، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ مستوی کس طرح نکالا ہم بھی نہیں کیا سوال ہے. سوال ہے کہ مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا کہ صدق باقی رہے، تو قضیہ صرف سچا ہی تو نہیں ہوتا بلکہ قضیہ تو دو احتمال رکھتا ہے، یعنی سچا بھی ہوتا ہے تو اور جھوٹا بھی ہوتا ہے. جب قضیہ تو جھوٹا سچے قضیے کا اگر عکس مستوی نکالیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ بقائے صدق ہے، لیکن اگر جھوٹے کا ہو تو پھر اس کا عکس مستوی کس طرح سچا ہے؟ تو شارع اس کا جواب دیتا ہے کہ یہاں صدق سے مراد صدق نفس الامری نہیں مراد، صدق بلکہ صدق دو ہوتے ہیں، ایک صدق نفس الامری تو ایک صدق فرضی. ایک صدق تو یہاں عام مراد ہے کہ اگر اصل قضیے کو سچا مانے خواہ سچا ہو یا نہ ہو، اگر اصل قضیے کو سچا مانے تو اس کے عکس مستوی کو بھی خام خواہ سچا ماننا پڑے گا. یہ مطلب ہے. یہ اپنے مقام پر اگرچہ اصل کیا ہو، جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کیوں نہ ہو، تو یہاں یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ بھئی نفس الامر اور واقعہ میں سچا ہو، بلکہ یہ مطلب ہے کہ اگر اصل کو سچا فرض کریں تو اگر اس کو مانتے ہو تو پھر اس کے عکس نقیض کو بھی خام خواہ سچا ماننا پڑے گا. ہاں بھائی، تو شارع جواب دیتا ہے کہ یہاں صدق سے مراد صدق فی الواقعہ، فی الواقعہ نفس الامری ایک ہی چیز ہے، نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے بلکہ عام مراد ہے کہ خاص صدق فرضی ہو امری ہو. مقصد کیا ہے کہ اگر مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ کو سچا ماننے تو پھر عکس مستوی کو بھی سچا ماننا پڑے گا. مقصد یہ ہے جی، کیونکہ دلائل میں یہ کام دیتے ہیں مرکات سے پڑھیا جی، جس لیے وہ چار شکلیں چل دی، یعنی کہ اگر اس صغرے کو مانتے ہو تو پھر اس کا عکس بھی ماننا پڑے گا، اگر اس کبرے کو مانتے ہو اس کا عکس بھی ماننا پڑے گا، اگر اس نتیجے کو سچ مانتے ہو تو پھر اس کا عکس بھی ماننا پڑے گا. جی تو اس کا شارع جواب دیتا ہے کہ یہاں صدق سے مراد نفس الامری صدق نہیں ہے بلکہ عام مراد ہے. خاص صدق فی الواقع ہو، فی الواقع نفس الامری ایک چیز ہے، خاص صدق فی فرضی ہو، فرضی ہو. تو پہ دروازہ بند کر لو، جو مرضی جہاں بھی شاباش. اصل قضیے کو سچا ماننا ہے تو پھر اس کے عکس کو ماننا. یہ مطلب گل سمجھے دی کیا کہ صدق دو ہوتے ہیں، ایک بھئی ہم مانتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، اس پر یہ متفرع ہے، اور ایک یہ ہے کہ بھئی نفس الامر میں یہ سچ ہے. قول مصنف رحمہ اللہ کا ما بقاء صدق با ایمانا کہ اصل اگر فرض کیا جائے، فرض فعل لگے ہوئے، فرض کیا جائے صدق اس کا تو لازم آئے اصل کے صدق کے فرض سے عکس کا صدق. اگر اصل کو مانا ہے تو پھر عکس کو بھی مانو، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ واجب ہے صدق دونوں کا، دونوں کون اصل اور عکس فی الواقع، یہ مراد نہیں ہے. ہاں جی شاباش. قول مصنف علیہ رحمہ کا مع بقاء صدقی بایمانا کہ اصل اگر فرض کیا جائے اصل کا صدق تو لازم آئے اصل کے صدق سے عکس کا صدق، نہ یہ بات کہ واجب ہے صدق ان دونوں کا واقع میں. قول مصنف علیہ رحمہ کا مع بقاء صدقی بایمانا کہ اصل اگر فرض کیا جائے اصل کا صدق تو لازم آئے اصل کے صدق سے عکس کا صدق، نہ یہ کہ واجب ہے صدق دونوں کا فی الواقع. گل سمجھیے، حاشیے تے ویکھو نا گل لکھی ہے، یہ شرط کیوں لگائی ہے کہ صدق باقی رہے؟ سمجھے پہ ہو؟ یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ ہر قضیے کو عکس مستوی لازم ہے، ہر
صدق کا مطلب پایا جانا، کذب کا مطلب ہے نہ پایا جانا. تو ہر قضیے کو اس کا عکس مستوی. تو اب اگر اصل سچا ہے، عکس مستوی سچا نہیں ہے، تو لازم آئے گا کہ ملزوم پایا گیا بغیر لازم کے، یہ باطل ہے. یہ اس لیے جب اصل سچا ہے تو خام خواہ اس کا عکس مستوی سچا ہونا چاہیے. کیا اس پر دلیل کہ اگر اصل سچا ہو تو عکس مستوی خام خواہ سچا ہوتا ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہر قضیے کو اس کا عکس مستوی لازم ہے. ہر قضیے کو عکس مستوی لازم ہے. تو اگر جب لازم ہے نا تو اصل کیا بن گیا؟ ملزوم. ملزوم عکس مستوی. لازم. تو سنو نا، قانون یہ ہے کہ لازم ملزوم یا مساوی ہوتے ہیں پوری دنیا میں، یا لازم عام ہوتا ہے ملزوم خاص ہوتا ہے. لازم ملزوم کا قانون کیا ہے؟ اگر مساوی ہوں تو ایک مساوی دوسرے ایک مساوی کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، اور اگر ملزوم خاص ہے لازم عام ہے تو خاص بغیر عام کے نہیں پایا جا سکتا. تو کیا نکلا خلاصہ؟ ملزوم بغیر لازم کے کہ لازم ملزوم یا مساوی ہوتے ہیں یا ملزوم خاص ہوتا ہے لازم عام ہوتا ہے. تو مساوی کے بغیر نہیں پایا جا سکتا، خاص عام کے بغیر. اس لیے کلیہ ہے کہ ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جا سکتا. اگر کسی جگہ لازم نہیں پایا گیا تو یہ دلیل ہے کہ ملزوم بھی نہیں پایا گیا، ملزوم بھی نہیں پایا گیا. اس لیے ہر قضیے کو اس کا عکس مستوی چونکہ لازم ہے تو لہذا اگر قضیہ سچا ہے تو وہ بھی سچا ہے، عکس مستوی بھی سچا ہے. ورنہ کیا لازم آئے گا؟ ملزوم پایا گیا. کیا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر قضیے کو اس کا عکس مستوی لازم ہے. اور لازم یا ملزوم کے مساوی ہوتا ہے یا ملزوم سے عام مطلق ہوتا ہے. تو قانون ہے مساوی کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. عام کے بغیر نہیں پایا جا سکتا. لہذا کوئی بھی ملزوم بغیر لازم کے نہیں پایا جا سکتا. تو جب اصل قضیہ سچا ہو تو اس کا عکس مستوی عام خاص سچا ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو کیا لازم آئے گا کہ ملزوم پایا گیا. بغیر لازم کے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. لیکن لازم بغیر ملزوم کے پایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ لازم عام بھی تو ہوتا ہے، تو عام خاص کے بغیر پایا جا سکتا ہے. یعنی ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی پر دلیل پکڑ سکتے ہیں. ملزوم کی لیکن لازم کے وجود سے ملزوم کے وجود پر دلیل نہیں پکڑ سکتے. کل سمجھا جائے، لازم کے وجود سے ملزوم کے وجود پر دلیل نہیں پکڑ سکتے. کیوں کہ لازم عام تو عام تو خاص کے بغیر پایا جا سکتا. کل سمجھیا، ملزوم کی نفی سے لازم کی نفی پر تو، لیکن کیونکہ لازم ملزوم سے عام بھی ہوتا ہے. یہ مطلب ایسا بس آگے جی. قوله والکیف یعنی انکان الاصل والکیف تنین یار ما بقاء صدق والکیف یعنی انکان الاصل موجبتا کان العکس موجبتا و انکان سالبتا کان سالبتا. علامہ نے فرمایا کہ کیف بھی باقی رہے. شارح کہتا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہونا چاہیے، اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو عکس بھی. سمجھے؟ واضح گل ہے کہ نہیں سمجھے؟ قول مصنف رحمہ اللہ کا والکیف یعنی اگر ہو اصل موجبہ تو ہو عکس بھی موجبہ، اور اگر ہو اصل سالبہ تو ہو عکس سالبہ. چلو اور مصنف علیہ رحمہ کا والکیف یعنی اگر ہو اصل موجبہ تو ہو عکس سالبہ تو ہو عکس موجبہ، اور اگر ہو اصل سالبہ تو ہو عکس سالبہ. قول مصنف علیہ رحمہ کا والکیف یعنی اگر ہو اصل موجبہ تو ہو عکس بھی موجبہ، اور اگر ہو اصل سالبہ تو ہو عکس سالبہ.